بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 سورہ النور آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم، عمل اور نور نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اخلاق کی بلندی کی طرف انسانیت کو گامزن کرنے کے لیے آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نور سے یہ پیغام قرآن حکیم میں اتارا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ اپنی لسان نور سے فرما دیجئے، آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے۔ ایک پیغام جو آتا ہی زبان رسول سے ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو پڑھ کے سنا رہے ہیں، قرآن تو وہی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو کیا اس سے پہلے حضور نہیں فرماتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ نبی کے وسیلے سے ہمیں ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کو جب ارشاد ہوا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ للمؤمنین، مومن مردوں سے۔ کس سے جی؟ مومن مردوں سے۔ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کی بات اگلی آیت میں کل کے درس میں ہوگی۔ مردوں سے کہہ دیجئے کیا؟ یغضوا، نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما یصنعون، خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے سوال پوچھتے تھے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، حدیث کا نمبر ہے 2153۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے تو پھر؟ اللہ کا تو ارشاد ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرموں پر نگاہیں نہ ڈالیں۔ اگر کسی کی نگاہ پڑ جائے کسی کے چہرے پر تو پھر وہ کیا کرے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے وہ ہٹا لے، اسے وہ فوراً ہٹا لے۔ پہلی دفعہ اگر اس کی اچانک کسی غیر محرم کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے تو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن دوبارہ اسے دیکھا تو وہ حرام کا کام اس نے کیا۔ وہ کیا کیا؟ اس نے حرام کا کام کیا، جیسے شراب پینا حرام ہے اور جیسے دوسرے محرمات ہیں، اور حرام کا جو ارتکاب کرے گا اس کی جو سزا ہوگی اس سے بڑھ کر نگاہ غیر محرم پر جان بوجھ کے ڈالنے سے، اس کو غیر جان بوجھ کے دیکھنے سے اس کو گناہ جو ہوگا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے طبرانی میں، حدیث کا نمبر ہے 7840۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے منہ سیدھے رکھو۔ یہ 3 جملے ہیں، ذرا دوبارہ سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے سیدھے رکھو، یا پھر اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ شکل بگڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شکل بندر کی ہو جائے گی، شکل سے نور ختم ہو جاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے، پسندیدہ نہیں رہتی۔ معاشرے میں
بندہ ناپسندیدہ نگاہوں کا مرکز رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور حدیث صفحہ نمبر ہے 163۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، مگر کون سی آنکھیں نہیں روئیں گی جی؟ وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کو دیکھنے سے بند ہو گئی، رک گئی، اللہ اسے قیامت کے دن بھی رونے سے بچا لے گا۔ اور وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو اللہ کی یاد میں یا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی میں اللہ کی صراط پر جاگتی رہی، وہ آنکھ بھی بچی رہے گی جس سے اللہ تعالیٰ اپنی خوف سے دنیا میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادھر جرگہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑی ضمانت ہے بھئی، یہ بھائی ہم کہتے ہیں ہماری ضمانت ہے، تو بندہ بندے کی ضمانت پر اعتبار کر لیتا ہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کی ضمانت پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا 6 باتوں پر تم عمل کرو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ پہلی بات، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلافی نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو روکے برے کام سے، شہوت سے بھی، چوری سے بھی، ڈاکے سے بھی، ظلم سے بھی۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 چیزوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6229۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آگے سے جواب دیتے ہیں گزارا نہیں ہے، راستوں پر بیٹھنے ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ایک تو ہم کام کرتے ہیں بعض اوقات، دوسرا ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں لوگ ہمیں کام کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تیسرا بعض اوقات کسی ایسے چوک میں بیٹھ کر ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ مجبوری تو ہے ہماری وہی چیز ہے، ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، لیکن تم پھر راستے کا حق ادا کیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے ہم ادا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نگاہ نیچی رکھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ نگاہ نیچی رکھا کرو۔ میں تھوڑا سا اگر ظرافت سے کام لوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مغل سرائے مارکیٹ، اس کے ریلیٹڈ جتنی مارکیٹوں میں آپ جائیں نا جس وقت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت اچھے اچھے دکاندار بھی ہیں، لیکن ایسا منظر بھی ہے کہ وہ آپس میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات گاہک نہیں ہوتے، تو کوئی لڑکی گزرتی ہے تو وہ اس کو آخر تک دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ڈسکس یہاں کرنے کے قابل نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ اور جانے انجانے میں انہی میں سے کسی کی بہن بھی برقعے میں گزرتی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بھی تو اسلامی بہنیں ہیں نا، وہ بھی تو اسلامی بہنیں ہیں۔ تو ان بازاروں کے لوگوں سے اور لڑکوں سے اور نوجوانوں سے، دکانداروں سے گزارش ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کا اگر پردہ رکھنا ہے، ان کی حیا چاہیے، تو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا چاہیے۔ دکانداروں کے لیے اور راستوں میں بیٹھنے والوں کے لیے خاص آیت ہے، اور سورہ نور تو میرے خیال میں سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو ایذا نہ دیں۔ راستے کا دوسرا حق یہ ہے کسی کو ایذا نہ دیں۔ کوئی بندہ گزرا اس کا نام بگاڑ کے اس کو، کوئی بندہ گزرا اسے ڈرا دیا، کوئی بندہ گزرا اور آج کل جو پرینک ہوتی ہے، پرینک کر لی اس کے ساتھ، اس بیچارے کا ترا نکال دیا، کوئی بندہ گزرا اس کو پتھر مار دیا۔ حضور نے کسی بندے کا نام لیا، کسی کو ایذا نہ دینا۔ کوئی کتا گزرے اس کو پتھر مار لی، جانور کو تکلیف دے دی، کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ تیسرا حق راستے کا یہ ہے کہ کوئی بندہ سلام کرے تو جواب دیں۔ کیا کرے؟ سلام کرے تو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دیں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ
بری باتوں سے منع کریں، بری باتوں سے منع کریں۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6474۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ذرا جملے دیکھیں کتنے مؤدب جملے ہیں، کتنے ابلاغ والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوامع الکلم حضور کے کیسے ہیں، کہ نکے نکے جملے حضور کے چھوٹے چھوٹے لیکن بہت بڑا مفہوم ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت عرب میں آئے نا، تو ان لوگوں کو اپنی زبان پہ، بیان پہ، فصاحت بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ نبی کو اللہ نے ایسے بنا کے بھیجا کہ نبی بولے گا تب بھی حیران ہو جاؤ گے، نبی کا قرآن آئے گا تب بھی حیران ہو جاؤ گے۔ ذرا صرف 2 سینٹنس ہے، صرف 2 جملے ہیں، ذرا سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جو زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے ماتحت رکھے گا اس کے لیے جنت کی میں محمد ضمانت دیتا ہوں۔ گل مکا دیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو اللہ کے ماتحت رکھے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 264۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کے حسن اور جمال کو دیکھ لے، کوئی عورت گزرے خوبصورتی، اس کو آپ دیکھ لیں، خوبصورت عورت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی ایسی خوبصورت عورت یعنی حسن و جمال والی عورت کے حسن جمال کو دیکھ لے اور پھر اللہ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو عبادت ایسی عطا فرماتا ہے کہ جس میں وہ ایسی لذت محسوس کرتا ہے جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو ایسی لذت عطا فرماتا ہے اللہ۔ طبرانی شریف حدیث کا نمبر ہے 10363۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نظر ابلیس شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ روکے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا فرمائے گا کہ اس کو وہ حلاوت اور مزہ محسوس ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس نشست میں ہم نے نگاہ کے حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاروں سے سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس آیت کو دل میں اتارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ آج کل نگاہ بد کا سوشل میڈیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ETC جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بھی آپ محفوظ رہنے کی کوشش ضرور کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، اللہ ہمیں نگاہ بد سے محفوظ فرمائے۔ اس سے بڑے نقصانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان نقصانات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔